کیا عالمی معاشی نظام صرف اس کرنسی سے چلتا ہے جو سب سے زیادہ مضبوط ہو، یا اصل طاقت اس نظام کے پاس جاتی ہے جو دوسروں کو اپنی کرنسی کے بغیر تجارت کرنے سے روک سکے؟ ناظرین، عالمی معاشی نظام کے اندر طاقت صرف دولت، صنعت یا تجارت سے نہیں بنتی، بلکہ اس مالی ڈھانچے سے بنتی ہے جس کے ذریعے ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتی ہے۔ جب پوری دنیا ایک خاص کرنسی کے گرد تجارت، قرض اور ذخائر بناتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ کرنسی صرف ادائیگی کا ذریعہ نہیں رہتی بلکہ عالمی کنٹرول کا حصہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے کرنسی سواپس اور متبادل ادائیگی نظام صرف مالی سہولت نہیں بلکہ طاقت کے توازن کے اندر خاموش تبدیلی کا اشارہ ہوتے ہیں۔ آخر ریاستیں اپنی کرنسی کے بغیر تجارت سے خوفزدہ کیوں ہوتی ہے؟ جب کوئی ریاست اپنی تجارت، توانائی خریداری، صنعتی درآمدات یا بیرونی قرضوں کے لیے مسلسل کسی دوسری بڑی طاقت کی کرنسی استعمال کرتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کی پوری معاشی ساخت بیرونی مالی فیصلوں سے جڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ ابتدا میں یہ تعلق فائدہ مند دکھائی دیتا ہے کیونکہ عالمی تجارت آسان ہو جاتی ہے، سرمایہ جلدی منتقل ہوتا ہے اور عالمی منڈیوں تک رسائی نسبتاً مستحکم رہتی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ یہی سہولت ایک ایسے انحصار میں بدل جاتی ہے جہاں قومی معیشت کی رفتار اندرونی فیصلوں سے زیادہ بیرونی مالی نظام کے مزاج پر چلنے لگتی ہے۔ پھر ہر درآمد، ہر ادائیگی، ہر بینکاری رابطہ اور یہاں تک کہ توانائی کی خریداری بھی اس عالمی نیٹ ورک سے گزرتی ہے جس کے قواعد کسی دوسری طاقت کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ دہائیوں بعد یہ صورتحال زیادہ حساس شکل اختیار کر لیتی ہے کیونکہ اب صرف تجارت نہیں بلکہ پوری مالی منصوبہ بندی بیرونی کرنسی کے استحکام سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ اگر اس کرنسی کی شرح سود تبدیل ہو، پابندیاں لگ جائے یا مالی رسائی محدود کر دی جائے تو اس کے اثرات براہ راست مقامی صنعت، مہنگائی، زر مبادلہ اور حکومتی پالیسی پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ریاستیں خاموشی سے مقامی کرنسی، تجارت، کرنسی سواپس اور متبادل ادائیگی نظاموں کی طرف بڑھ رہی ہے تاکہ ان کی معاشی حرکت کسی ایک عالمی مالی دروازے کی محتاج نہ رہے۔ کرنسی سواپس دراصل عالمی طاقت کے اندر کیا تبدیلی لاتے ہیں؟ جب دو ریاستیں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنی باہمی تجارت ڈالر یا کسی دوسری بڑی عالمی کرنسی کے بجائے اپنی مقامی کرنسیوں میں کرے گی تو بظاہر یہ صرف ایک تکنیکی یا مالی انتظام محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ عالمی مالی نظام کے اندر ایک خاموش اسٹریٹجک تبدیلی کی شروعات ہوتی ہے، کیونکہ عالمی تجارت صرف سامان کے تبادلے کا نام نہیں بلکہ اس مالی راستے کا حصہ بھی ہوتی ہے جس کے ذریعے ادائیگیاں، بینکاری رابطے اور زر مبادلہ کی حرکت کنٹرول کی جاتی ہے۔ جب تجارت براہ راست مقامی کرنسیوں میں منتقل ہونا شروع ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ مرکزی عالمی کرنسی پر انحصار کم ہونے لگتا ہے اور یہی چیز عالمی طاقت کے توازن پر اثر ڈالتی ہے۔ ابتدا میں یہ تبدیلی محدود دائرے میں رہتی ہے جیسے چند صنعتی معاہدے یا محسوس درآمدات، لیکن اگر یہی عمل توانائی، دفاعی خریداری، خوراک، خام مال اور بڑی صنعتی تجارت تک پھیل جائے تو پھر عالمی مالی مرکز کی گرفت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اب ہر تجارت کے لیے ایک ہی مالی دروازے سے گزرنا ضروری نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی طاقتیں صرف فوجی اتحاد یا تجارتی معاہدے نہیں بناتے بلکہ اپنے گرد مالی حلقے بھی قائم کرتی ہے تاکہ ان کی کرنسی عالمی لین دین، ذخائر اور ادائیگی نظام کے اندر مرکزی حیثیت برقرار رکھ سکے اور مستقبل کی معاشی طاقت ان کے مالی نیٹ ورک کی گرد ہی گھومتی رہے۔ جب تجارت متبادل نظاموں میں منتقل ہونے لگے تو دباؤ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ عالمی معاشی نظام کی اصل طاقت صرف اس بات میں نہیں ہوتی کہ کون سی ریاست سب سے زیادہ تجارت کرتی ہے، بلکہ زیادہ اہم یہ ہوتا ہے کہ عالمی تجارت کن مالی راستوں، کن ادائیگی نظاموں اور کن بینکاری نیٹ ورکس کے ذریعے گزرتی ہے۔ جب دنیا کی بڑی معیشت ایک ہی مالی ڈھانچے پر انحصار کرتی ہو، ایک ہی عالمی ادائیگی نظام استعمال کر رہی ہو اور زیادہ تر بین الاقوامی لین دین ایک ہی کرنسی میں ہو رہا ہو تو اس پوری نظام کو کنٹرول کرنے والی طاقت کے پاس غیر معمولی اثر و رسوخ آ جاتا ہے۔ پھر وہ صرف اپنی معیشت نہیں چلاتی بلکہ عالمی سرمایہ، قرض، تجارت اور مالی رسائی کی سمت پر بھی اثر ڈال سکتی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ جیسے جیسے سیاسی تنازعات، پابندیاں اور معاشی دباؤ بڑھتے ہیں ویسے ویسے مختلف ریاستیں یہ محسوس کرنے لگتی ہے کہ مکمل انحصار انہیں کمزور بنا سکتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ متبادل ادائیگی نیٹ ورک، مقامی کرنسی معاہدے، علاقائی بینکاری رابطے اور براہ راست مالی لین دین کے نئے راستے بننا شروع ہوتے ہیں۔ ابتدا میں یہ تبدیلیاں چھوٹی دکھائی دیتی ہے مگر یہی چھوٹے راستے وقت کے ساتھ پرانے عالمی نظام کے اندر دراڑیں پیدا کرتے ہیں، کیونکہ اب ہر ریاست یہ سوچنے لگتی ہے کہ اگر کل کوئی سیاسی بحران یا طاقت کا ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو کیا اس کی تجارت، توانائی خریداری یا مالی رسائی اچانک بند ہو سکتی ہے۔ یہی خوف متبادل مالی نظاموں کو جنم دیتا ہے اور یہی متبادل راستے آہستہ آہستہ عالمی طاقت کے توازن کو نئی شکل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب سمجھتے ہیں کیا کرنسی کا اثر صرف تجارت تک محدود رہتا ہے؟ جب کسی کرنسی پر عالمی اعتماد مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ صرف خرید و فروخت یا ادائیگی کا ذریعہ نہیں رہتی بلکہ پوری عالمی معیشت کے اندر ایک مرکزی ستون کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پھر دنیا کے مرکزی بینک اپنے زر مبادلہ کے ذخائر بڑی مقدار میں اسی کرنسی میں رکھتے ہیں۔
ریاستیں بین الاقوامی قرض اسی میں لیتی ہے اور بڑی عالمی کمپنیاں خام مال، توانائی اور صنعتی مصنوعات کی قیمتی بھی اسی کرنسی کے مطابق طے کرتی ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ وہ کرنسی عالمی تجارت، سرمایہ کاری اور مالی تحفظ کے پوری نظام کے اندر مرکزی حیثیت حاصل کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طاقت کی کرنسی عالمی اعتماد کا مرکز بن جائے، اس کے پاس صرف مالی برتری نہیں بلکہ عالمی معاشی سمت پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت بھی آ جاتی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ جب مختلف ریاستوں کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ایک ہی کرنسی پر مکمل انحصار انہیں سیاسی دباؤ، پابندیوں یا مالی خطرات کے سامنے کمزور بنا سکتا ہے، تو وہ خاموشی سے اپنے ذخائر تقسیم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ ریاستیں سونا بڑھاتی ہے، کچھ مختلف کرنسیوں میں ذخائر منتقل کرتی ہے اور کچھ اپنی تجارت مقامی کرنسیوں میں کرنے لگتی ہے۔ یہ عمل فوری انقلاب پیدا نہیں کرتا، مگر دہائیوں کے اندر عالمی مالی اعتماد کی سمت بدلنے لگتی ہے، کیونکہ عالمی معاشی نظام بنیادی طور پر اعتماد پر چلتا ہے، اور جب اعتماد مختلف سمتوں میں تقسیم ہونا شروع ہو جائے تو عالمی طاقت بھی آہستہ آہستہ تقسیم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آخر توانائی تجارت میں کرنسی کا کردار اتنا حساس کیوں ہوتا ہے؟ توانائی عالمی معیشت کی بنیاد ہوتی ہے، کیونکہ صنعت، نقل و حرکت، پیداوار، زراعت اور خوراک کا پورا نظام کسی نہ کسی شکل میں توانائی پر کھڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے جو کرنسی عالمی توانائی تجارت کے اندر غالب حیثیت حاصل کر لیتی ہے، اس کی مالی طاقت بھی غیر معمولی حد تک بڑھ جاتی ہے۔ پھر دنیا کی زیادہ تر ریاستوں کو تیل، گیس اور دیگر توانائی وسائل خریدنے کے لیے مسلسل اس کرنسی کی ضرورت رہتی ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں عالمی طلب مستقل طور پر اس کرنسی کی طرف بہتی رہتی ہے، اور یہی مستقل طلب اس کرنسی کو صرف مالی ذریعہ نہیں بلکہ عالمی طاقت کے ایک اہم ستون میں تبدیل کر دیتی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ جب توانائی پیدا کرنے والی ریاستیں مختلف کرنسیوں میں ادائیگی قبول کرنا شروع کرتی ہے تو عالمی مالی بہاؤ کا پورا ڈھانچہ متاثر ہونے لگتا ہے، کیونکہ اب درآمد کرنے والی ریاست کو ہر وقت ایک ہی کرنسی جمع کرنے، ذخائر بڑھانے یا اپنی مالی پالیسیوں کو ایک ہی عالمی مرکز کے مطابق ترتیب دینے کی ضرورت کم ہونے لگتی ہے۔ ابتدا میں یہ تبدیلی محض چند معاہدوں یا محسوس تجارتی راستوں تک محدود دکھائی دیتی ہے، مگر جیسے جیسے یہ عمل پھیلتا ہے ویسے ویسے عالمی طلب مختلف کرنسیوں میں تقسیم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب عالمی طلب تقسیم ہونے لگے تو اس مالی طاقت کی گرفت بھی کمزور ہونے لگتی ہے جو پہلے ایک ہی کرنسی کے ذریعے پوری عالمی تجارت پر اثر انداز ہو سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ توانائی تجارت کے اندر کرنسی کی تبدیلی کو کئی ریاستیں صرف معاشی نہیں بلکہ اسٹریٹجک تبدیلی سمجھتی ہے۔ کیا متبادل مالی نظام مکمل آزادی دے سکتے ہیں؟ بہت سی ریاستیں یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ متبادل ادائیگی نیٹ ورک، علاقائی بینکاری نظام یا مقامی کرنسیوں میں تجارت کا ڈھانچہ قائم کر لے تو وہ عالمی مالی دباؤ سے بڑی حد تک آزاد ہو جائیں گی۔ بظاہر یہ سوچ منطقی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ جب تجارت، ادائیگیاں اور مالی رابطے کسی ایک عالمی نظام کے بجائے مختلف راستوں سے ہونے لگے تو بیرونی دباؤ کا اثر کم کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت اس سے کئی زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے، کیونکہ عالمی مالی نظام صرف تکنیکی ڈھانچوں پر نہیں چلتا بلکہ اس کی بنیاد اعتماد، استحکام اور مسلسل استعمال پر کڑی ہوتی ہے۔ اگر کسی کرنسی کے پیچھے مضبوط معیشت، مستحکم مالی ادارے، گہری سرمایہ منڈیاں اور طویل مدت کا اعتماد موجود نہ ہو تو باقی دنیا اسے مکمل متبادل کے طور پر قبول کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتی ہے۔ اسی وجہ سے کئی متبادل ادائیگی نظام اور علاقائی مالی منصوبے بنتے ہیں، مگر وہ فوری طور پر عالمی مرکز کی شکل اختیار نہیں کر پاتے، کیونکہ عالمی تجارت اور سرمایہ کاری وہاں جاتی ہے جہاں طویل مدت میں مالی تحفظ، آسان رسائی اور مسلسل استحکام نظر آئے۔ اس کے باوجود ان متبادل نظاموں کی موجودگی خود ایک بڑی اسٹریٹجک تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ اب پرانا مالی نظام مکمل طور پر ناقابل چیلنج نہیں رہتا، اور مختلف ریاستیں یہ سمجھنے لگتی ہے کہ عالمی معیشت صرف ایک ہی مالی مرکز کے گرد ہمیشہ نہیں گھومے گی۔ یہی سوچ آہستہ آہستہ عالمی مالی طاقت کے توازن کو تبدیل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ آخر یہ خاموش تبدیلی آنے والی دہائیوں میں کیا شکل لے سکتی ہے؟ آنے والے برسوں میں عالمی معاشی نظام شاید پہلی کی طرح ایک ہی مکمل مالی مرکز کے گرد نہ گھومے بلکہ آہستہ آہستہ مختلف مالی حلقوں میں تقسیم ہونا شروع ہو جائے۔ کچھ ریاستیں ایک محسوس کرنسی بلاک کے اندر تجارت کریں گے، کچھ علاقائی مالی نظاموں پر زیادہ انحصار کریں گے، جبکہ کچھ اپنی سیاسی اور معاشی ترجیحات کے مطابق الگ ادائیگی راستے اختیار کریں گے۔ اس صورت میں عالمی تجارت صرف منافع یا منڈی کی بنیاد پر نہیں چلے گی بلکہ اس کے اندر سیاسی تعلقات، اسٹریٹجک اعتماد اور مالی سلامتی کا کردار پہلے سے کئی زیادہ بڑھ جائے گا۔ پھر ہر ریاست صرف یہ نہیں دیکھے گی کہ تجارت کہاں سستی ہے بلکہ یہ بھی سوچے گی کہ کس مالی نظام کے اندر اس کی معیشت زیادہ محفوظ رہ سکتی ہے۔ کرنسی سواپس،
مقامی کرنسی تجارت اور متبادل ادائی کی نظام دراصل اسی تقسیم کی ابتدائی شکل ہے۔ یہ تبدیلی اچانک انقلاب کی صورت میں سامنے نہیں آئے گی، بلکہ خاموشی سے دہائیوں کے اندر پھیلے گی۔ جیسے جیسی ریاستیں یہ سمجھنے لگیں گے کہ مالی خود مختاری بھی قومی سلامتی کا حصہ ہے، ویسے ویسے وہ اپنی تجارت، ذخائر اور ادائیگی نظاموں کو زیادہ متنوع بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس عمل کے نتیجے میں عالمی معاشی نظام کے اندر طاقت کی منتقلی بھی تیز ہوتی جائے گی، اور شاید مستقبل کی سب سے اہم معاشی جنگیں فوجی میدانوں میں نہیں بلکہ بینکاری نیٹ ورکس، ادائیگی راستوں، زر مبادلہ کے ذخائر اور عالمی مالی رسائی کے نظاموں کے اندر لڑی جائیں گی، جہاں خاموش فیصلے پوری دنیا کی معاشی سمت بدل سکتے ہیں۔